اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا فلسفہ ہم سمجھیں گے، وہ ہے کہسان کا فلسفہ۔ کہسان کو کبھی آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے اور اس میں کس طرح سے وہ ہل چلاتا ہے، اس کو زرخیز کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے اور پھر اس میں وہ بیج بوتا ہے، اور وہ بیج جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن وہ کہسان روزانہ اس کو پانی دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، حالانکہ نہ ہی اسے پودا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھل تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، وہ پودے کے نکلنے پہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس کے ارد گرد سے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ دفن کرتا ہے، پھر وہ ننا سا پودا آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑا درخت بنتا ہے، اور پھر جا کر کئی مہینوں کے بعد اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور کھجور کا درخت تو کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ جا کے پھل دیتا ہے۔ تو یہ جو کہسان کی ساری محنت ہے پہلے دن سے، ایک بنجر زمین کو زرخیز کرنے سے لے کے اور پھل ملنے تک، وہ آخر کیا چیز ہے، وہ کیا فلسفہ ہے کہ وہ کہسان کو اتنی محنت پہ مجبور کرتا ہے؟ اس کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو سارا کچھ میں کر رہا ہوں ایک نہ ایک دن لازمی مجھے اس کا پھل ملے گا۔ تو یہ جو ہم جمعے والے دن یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی اسی کہسان کے فلسفے کی طرح ہے کہ ہمارے دل میں بھی جو ہے وہ آخرت کا یقین آ جائے، کہ جس طرح سے اس کہسان کا یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن پھل لگے گا، اسی طرح سے ہمارے دل میں بھی آخرت کا یقین آ جائے کہ واقعی ایک دن قیامت کا دن قائم ہوگا اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ صرف کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا کہ قیامت کا دن واقعی قائم ہوگا، ہمارے دل کے اندر جو ہے اس کا پورا یقین آنا چاہیے۔ جب تک یہ یقین نہیں آئے گا تو اس کہسان کی طرح جو ہے ہم بھی محنت نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں، جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، یا نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، اس میں جو ہے ایک جوش اور جذبہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ درس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تھی کہ اس آخرت پہ یقین جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کہسان کے فلسفے کو ہر وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح سے وہ کہسان محنت کرتا ہے اسی طرح سے بالکل ہم نے بھی اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ یہ جو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، یہ الفاظ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے کہ جی میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ سب کی بھی اصلاح ہو جائے۔ آج کا جو درس ہے درس قرآن ہے، جس طرح سے پچھلا درس قرآن جو ہوا تھا وہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، اسے لے کے ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج کا جو درس ہے وہ قرآن پاک کی کوئی مخصوص آیت نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے آیت کے ایک مخصوص حصے پہ 2 الفاظ تھے، ان پہ پہنچا تو مجھے بڑا تجسس ہوا۔ وہ 2 الفاظ تھے کسبت قلوبکم، کہ دلوں کی کمائی، تمہارے دلوں کی جو کمائی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دل بھی کمائی کرتے ہیں، وہ کیسے کمائی کرتے ہیں؟ کہ ظاہری اعمال ہے، جیسے نماز ایک ظاہری عمل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ظاہر کمائی ہوتی ہے، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ روزہ بھی ایک ظاہری عمل ہے، پورا دن ہم بھوکا پیاسا رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا نیکی کے جتنے کام ہم کرتے ہیں وہ ایک ظاہری عمل ہوتے ہیں، وہ ظاہری اعمال ہیں۔ لیکن دل کس طرح سے کمائی کرتے ہیں؟ لیکن جب وہ جو تجسس تھا، میں نے اس چیز کو قریدا تو اتنی خوبصورت چیز سامنے آئی، اور قرآن سے محبت مزید بڑھ گئی کہ قرآن واقعی جو ایک سمندر کی طرح ہے، جتنا آپ اس کی تہہ میں جاتے جائیں گے آپ کو قیمتی چیزیں ملتی جائیں گی۔ جس طرح سے سمندر کی تہہ میں آپ جو جائیں گے تو آپ کو قیمتی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، یہی مثال جو ہے قرآن پاک کی بھی ہے کہ جتنا آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو 2 الفاظ تھے کسبت قلوبکم، کہ تمہارے دلوں کی جو کمائی،
تو اسی کے اوپر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ دل کس طرح سے کمائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور پھر عقل و شعور جیسی بہترین نعمت سے بھی ہمیں نوازا کہ ہم ہر اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقل اور شعور نہ ہوتا تو ہم اچھے برے میں تمیز نہ کر پاتے۔ اور پھر انتہائی خوبصورت دین اسلام، اس کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ یہ دین اسلام صرف ہمارے ظاہری اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ ہمارے جو باطن کی اصلاح ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اگر ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہوں گے تو ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کتاب کے بعض حصے پہ جو ہے وہ ہم ایمان لائیں اور بعض حصے کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، جو بنی اسرائیل کا جو ایک طریقہ تھا کہ وہ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے اور بعض حصے کو چھوڑ جاتے۔ تو ہمیں بھی پورا کا پورا جو ہے دین اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ جو دل ہے، جس دل کی کمائی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ دل بظاہر گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر یہ درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارے اعمال جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اسی دل کے اندر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ایک مشین ہوتی ہے جوس نکالنے والی، آپ اس میں اگر فرض کریں مالٹا ڈالتے ہیں تو وہ جو جوس اس کا نکلے گا وہ بالکل مالٹے کا ہی رنگ ہوگا، اور اس کا جو رس ہوگا، جو ذائقہ ہوگا وہ مالٹے کا ہی ہوگا۔ اگر اس میں آپ گاجر ڈالیں گے تو گاجر کا جوس نکلے گا، اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ گاجر کا ہی ہوگا۔ اگر اس میں آپ کو کڑوا پھل ڈالیں گے تو وہ مشین جو ہے وہ کڑوا جوس ہی نکالے گی۔ تو یہی دل کا حال ہے۔ دل کے اندر جو یہ ہمارے خیالات اور احساسات ہیں، یہ اگر مثبت ہوں گے تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ عمل تو بعد میں آتا ہے، پہلے اس دل کے اندر جو ہے ہمارے احساسات اور خیالات اور جذبات ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اگر رو رہا ہے، اور رونے کا عمل تو بعد میں آیا، آخر اس کے دل میں کوئی دکھ تھا، اس وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بغیر دکھ کے وہ رونا شروع کر دے۔ اسی طرح سے ایک شخص بہت زیادہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے، بہت خوش ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے دل میں ایسا جذبہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ ہنس رہا ہے۔ تو اس دل کے اندر جو خیالات اور جذبات ہوتے ہیں، اگر یہ مثبت ہوں گے تو پھر اعمال بھی جو ہے وہ مثبت ہوں گے، اور اگر اس دل کے اندر منفی سوچیں، منفی خیالات، منفی جذبات ہوں گے تو اعمال بھی منفی ہوں گے۔ اور یہی دل پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کمائی کرتے ہیں۔ اس دل کے اندر جو کچھ آپ ڈالیں گے اسی طرح کے اعمال نکلیں گے۔ جس طرح سے وہ جوس کی مشین میں آپ نے جو پھل ڈالا، میٹھا پھل ڈالیں گے، اگر آم ڈالیں گے تو میٹھا رس نکلے گا، اگر کڑوا پھل ڈالیں گے تو کڑوا رس نکلے گا۔ تو اس دل کے اندر آپ اگر مثبت چیزیں ڈالیں گے تو ہمارے اعمال بھی جو ہیں وہ خوشنما ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے۔ منفی خیالات اور جذبات میں سے ایک جذبہ حسد کا ہے۔ حسد جو ہے وہ کس سے جلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مرضی سے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ بندوں میں تقسیم کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ صحت کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کے پاس علم کی دولت ہے، کسی کے پاس کوئی دنیاوی رتبہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اولاد کی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لیکن بندے جب اس تقسیم سے ناخوش ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراضگی مول لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ بندے کے حق میں بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس جو ہے وہ کثرت ہے مال و دولت کی، اور دوسرا بھائی بیچارہ تنگ دست ہے۔ تو وہ جو تنگ دست ہے عین ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جلنا شروع کر دے، اس کے دل میں حسد آ جائے کہ میں کیوں تنگ دست ہوں،
ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم دونوں پیدا ہوئے، ایک ہی گھر میں ہماری پرورش ہوئی، ایک ہی اسکول میں ہم جاتے رہے، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور میرے پاس جو ہے مال و دولت کی کثرت نہیں ہے۔ دو بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، ایک خوشحال گھرانے میں شادی شدہ ہے اور دوسری بیچاری جو ہے اس کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ دست ہے، تنگ دستی والا معاملہ ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کی بہن تنگ دست ہے وہ اپنی خوشحال بہن سے جو ہے وہ جلنا شروع کر دے، حسد شروع کر دے۔ دو دوست ہیں، ایک کے پاس ہو سکتا ہے علم کی نعمت ہو یا کوئی دنیاوی رتبہ ہو، تو دوسرا دوست جو ہے اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو وہ اس سے جلنا شروع کر دے، حسد جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ اسی طرح سے کسی کے پاس اولاد کی نعمت ہے اور اسی گھر میں دوسرا بندہ ہے اس کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس سے جلنا شروع کر دے، اس سے حسد شروع کر دے۔ یہ حسد ہوتا ہے کہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر ایک جلن محسوس کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور پھر یہ عملی طور پہ بھی کوشش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، یہ حسد ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، اس کے دل میں کبھی بھی یہ چیز جو ہے یہ ایسا خیال اور وہم نہیں آتا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، وہ اللہ کی رضا پر جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہ بالکل بہترین ہے، میرے حق میں بہتر ہے۔ اب اس حسد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں کرنا بظاہر کئی مرتبہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، جس طرح سے روزے کا معاملہ ہے، آسان کام نہیں ہوتا روزہ رکھنا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا گرمی کے موسم میں، پھر اگر آپ رات کو جاگ کے تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو وہ آرام کا جو ایک وقت ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کاروباری اوقات بھی کم ہو جاتے ہیں، تو کئی دفعہ نیکیاں جو ہیں کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی نیکی کا کام ہے جس میں جو ہے وہ تھوڑی مشقت لگتی ہو، تو یہ نیکیاں ہم کماتے ہیں، جس طرح سے ایک چڑیا جو ہے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے ایک ایک تنکا جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے، تو ایک مومن بھی جو ہے وہ جب صبح جاگتا ہے اور رات تک وہ اس کی کوشش ہوتی ہے نیک اعمال کرے، کتنی محنت سے وہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ اکٹھی کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن جو ہے یہ سارا کچھ پیش کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے اس کا نیکیوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد اور بغض بندے کے اندر سے دین کو مونڈ دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک حدیث سے پتہ چلا کہ وہ نیکیوں کا مکمل صفایا کر دیتا ہے حسد، اور دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ وہ ہمارے اندر سے دین کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے لیے اتنا نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتے جتنا حسد اور مال کمانے کی جو حرص ہے وہ بندے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حسد نہ کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ اب ایک چھوٹا سا جذبہ ہے جو دل کے اندر ہو، جو نظر نہیں آتا۔ مثلا ہو سکتا ہے اسی محفل میں ایک شخص دوسرے سے حسد کر رہا ہو، وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کتنا خطرناک ہے کہ وہ نیکیوں کو ہی کھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ہم چند واقعات دیکھتے ہیں جس سے ہمیں حسد کا سبق ملتا ہے۔ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ تکبر تو اس نے کیا، لیکن حسد کا پہلو بھی اس کے اندر تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا اور میں اتنا بہتر ہوں، اس کو اللہ نے کس طرح سے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو وہ حسد جو تھا اس کے اندر تھا۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا اور بتا دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اس ابلیس نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہ حسد کی آگ جو ہے اس کے اندر جل رہی تھی،
اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں، اور پھر کیا کیا، آدم علیہ السلام جو ہے اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ تو یہ ابلیس کے اندر جو ایک حسد کی آگ تھی، اور اس نے اس حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ عمل کیا۔ پھر اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل اور حابیل کا واقعہ ملتا ہے کہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کہ ایک کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی جو ہے وہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی وہ حسد کرنے لگا کہ میرے بھائی کی قربانی جو ہے کیوں قبول ہوگی، وہ کیوں مقبول ہوگی، اور وہ حسد کی آگ اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی جو ان کے بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کیوں اتنی توجہ دیتے ہیں۔ وہ ایک حسد کا جذبہ جو ہے ان بھائیوں کے اندر آ گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے بھائی کو مارنے کی نیت سے کنویں میں پھینک دیا۔ تو ایک پہلا واقعہ ہو گیا کہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا کہ حسد تھا اس کے اندر، دوسرا قابیل اور حابیل کا ہو گیا، اور تیسرا یوسف علیہ السلام کا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کیا چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو پیچھے کر دیا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں واضح نشانیاں تھیں آخری نبی کی، اور وہ اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح سے ان نشانیوں کو دیکھتے وہ آخری نبی کو پہچان سکتے تھے، لیکن حسد تھا ان کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں، ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ ایک بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیتا ہے، بہن کو بہن کے خلاف کر دیتا ہے، دوست کو دوست کے خلاف کر سکتا ہے۔ تو اس حسد سے جو ہے وہ بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہی پہلی والی بات کہ لیکن مومن کا جو رویہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کی جو تقسیم ہوتی ہے ان پر خوش رہتا ہے۔ اس کے پاس اگر مال کی کمی ہے اور اس کے بھائی کے پاس مال کی زیادتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ اس تقسیم پر خوش رہے گا۔ رش کرنا جائز ہے نعمتوں پہ، مثلا کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو دیکھ کے رش کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فضل جو ہے اللہ کا مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی ان نعمتوں کا فضل فرما۔ لیکن دوسرے کی نعمت دیکھ کے اس سے جلنا اور پھر کوئی ایسی ترکیب سوچنا یا سازش کرنا کہ میں کسی طرح سے ایسا کام کروں اس سے یہ جو ہے نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور ہم نے احادیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیا کہ حسد کس طرح سے جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بندے کے اندر سے دین کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور جو درس کا شروع میں موضوع تھا کسبت قلوبکم، دلوں کی کمائی، تو یہ جو دل ہے یہی ساری کمائی کرتا ہے، عمل تو بعد کی بات آتی ہے۔ اس دل کے اندر جو جذبہ ہوگا عمل اسی ہی کے مطابق ہوگا۔ اگر دل کے اندر حسد کا جذبہ ہے تو پھر اعمال بھی حسد والے ہوں گے اور ان نیکیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، کافی طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ ہے، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تُحَاسَدُوا وَلَا تُبَاغِضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ کہ لوگوں کے جو ظاہری عیب ہیں ان کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو، لوگوں کے جو باطنی عیب ہیں ان کو بھی ٹٹولنے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ مال و دولت کی جو ہے مسابقت مت کرو کہ اس کے پاس ہے تو میں بھی بھاگوں اس دولت کے پیچھے، اور حسد سے بچو اور بغض سے بھی بچو اور ایک دوسرے کی روگردانی سے بھی بچو، اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن کے۔ تو یہ جو آج کا موضوع تھا کہ دلوں کی کمائی، کہ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اچانک ایک لفظ میں جا کے رک گیا، کسبت قلوبکم، تو مجھے تجسس ہوا کہ دل بھی کمائی کرتے، دل کیسے کمائی کرتے ہیں؟
تو واقعی دل کمائی کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ شروع میں جو کہسان کا فلسفہ تھا وہ دل ذہن میں رکھے کہ کہسان کس طرح سے اسے یقین ہوتا ہے کہ پھل لگے گا، اور اس پھل لگنے کے یقین پہ وہ جو ہے کتنی محنت کرتا ہے۔ اور کھجور کا درخت 8-10 اور کئی مواقع میں 10 سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ عرصہ لیتا ہے پھل دینے میں، تو آخر اس کے ساتھ بھی تو کہسان محنت کرتا ہے، اس کا یقین ہے کہ پھل لگے گا۔ تو یہ جو ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں، یہ اگر روزے کی جیسے آج کیفیت ہے، تو یہ یقین رکھیں کہ قیامت کا دن واقعی قائم ہوگا، میزان واقعی قائم ہوگا، اس میں اعمال رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اور پھر اگر اتنی محنت اور مشقت سے ہم اعمال اگر کمائیں، جیسے یہ روزے کی آپ لے لیں کیفیت کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، لیکن اگر دل میں حسد آ جائے تو وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسد سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ حسد کسی کی نعمتیں دے کر حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو ہے وہ نعمتوں کی تقسیم کی ہے، اگر بندہ ان نعمتوں کی تقسیم پر جو ہے ناخوشی کا اظہار کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے، اور وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں شکر کرنا ہے، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب آج دعا فرما دیں۔ آمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب مصطفیٰ ولی مقاصدنا وقل لنا بما یا وسیلہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا، یا اللہ تیرے دین کی بات ہوئی، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے، یا اللہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اللہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یا اللہ سب گناہ سے اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ساری امت اس وقت پریشان ہے، یا اللہ تو آسانی والا معاملہ فرما دے، یا اللہ مسلمان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ یہ جو وبائی مرض ہے یا اللہ تیرے خزانے سے آئیں یا تو نے بھیجی ہے، یا اللہ تو ہی شفا دے گا، یا اللہ ساری دنیا کی طاقتیں لگی رہیں، یا اللہ شفا نہیں دے سکتے، یا اللہ تو ہی شفا دے گا، یا اللہ تو ہی اس بیماری کو ختم کرے گا، یا اللہ ہر گھر کے اندر لوگ پریشان ہیں، بستیوں کے اندر پریشان ہیں، مساجد کے اندر پریشان ہیں، یا اللہ تو پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ساری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، یا اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تمہیں معاف فرما دے، یا اللہ جتنے لوگ اس بیماری سے یا اللہ جو پہلے چلے گئے ہیں آدم علیہ نبی علیہ السلام، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، یا اللہ درجات بلند فرما دے، یا اللہ قبروں کی منزلیں آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق عطا فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین یہ بابرکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ ایک ایک ساعت، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یا اللہ اس کا گزر رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت اللہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعلیم و تعلم کی، ذکر و عبادت کی، یا اللہ خدمت کی، یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ کلمے کی، نماز کی، یا اللہ اخلاص کی، اکرام کی، یا اللہ سارے نیک اعمال کی تو حقیقت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم نے تیرے آگے آ چکا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اس بابرکت مہینے کی وجہ سے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں اس مرض کے اندر، یا اللہ اور بیماریاں جو ہیں یا اللہ تو شفا عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان کا علاج ہیں کرنے کی خاصی کا دعا پیدا فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے،
अल्लाह तौबा करते हैं, बार बार तौबा करते हैं, या रब्बुल आलमीन तौबा टूट जाती है, उस पर अमल नहीं करते, या अल्लाह तो हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी नमाज़ों को, रोज़ों को, या अल्लाह जितने नेक अमाल करते हैं या अल्लाह इस काबिल नहीं हैं, या अल्लाह जो बड़े बड़े हालात करते हैं लोगों के, या अल्लाह उन जैसी तो हमारी एक नमाज भी नहीं है, उन जैसी तिलावत भी नहीं, या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा, या रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने दिन गुजर गए हैं रमज़ान के, या अल्लाह मेहनत कोशिश नहीं कर सके, या अल्लाह जितने दिन बाकी हैं अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अमाल की तौफीक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन।